جی السلام علیکم پیارے دوستو، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ پریزنٹ ڈیفینٹ کی جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر پہچان بتائی جاتی ہے، اور موسٹلی گرامرز کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے کہ جس فقرے کے آخر کے اندر اردو میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں، تی ہوں وغیرہ آ جائے، اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں بناتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل پہچان نہیں ہے، کیونکہ انگلش لوگ جو ان سے ہیں وہ تو اردو اور ہندی زبان کو تو جانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے فقرے بناتے ہیں؟ بھائی ان کی زبان ہے، ان کے انداز میں سیکھنا چاہیے ہم کو۔ تو ان کے ہاں پریزنٹ ڈیفینٹ کی کون سے اصول ہیں جن فقروں کو وہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں بناتے ہیں؟ تو ان کو سیکھنے کے لیے آج یہ ہم نے ایڈوانس لیول جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے۔ اس کے اندر کچھ آپ کو فیکٹس بتائیں گے کہ ان اصولوں کے اوپر چل کے آپ پریزنٹ انڈیفینٹ فقرے کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ گو کہ کچھ لوگ آپ کو انگلش بولتا دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی آپ تو انگلش ہی غلط بول رہے ہیں، مگر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انگلش بولنے والے، انگلش لکھنے والے کن فقرات کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بولتے ہیں۔ آج ہم اس بنیادی رولز کو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اور انگلش گرامرز کے اصول سیکھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی تھوڑی سی دہرائی کر لیں کہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر کیا سیکھا تھا۔ تو پچھلے سبق کی تھوڑا سا دہرائی کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جس فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وہ آ جائے، اس کو ہم پریزنٹ ڈیفینٹ بناتے ہیں۔ مثلاً میں اسکول جاتا ہوں، وہ کھانا کھاتا ہے، امجد کرکٹ کھیلتا ہے، ان سب کے آخر میں تا ہے، تی ہیں، تے ہیں آتا ہے، اور اس کو ہم پریزنٹ ڈیفینٹ میں بناتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائیوں نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ ان کو تفصیل سے پتہ چل جائے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے تحت ہم فقرہ بناتے ہیں۔ مختصر سی یاد دہانی میں آپ کو کرواتا چلوں کہ سب سے پہلے ناؤن یا سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، اگر آئی وی یو دے ہو تو، اگر ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، اور پھر آخر میں جو زائد الفاظ ہوتے ہیں، ایکسٹینشن جو سی وہ آتی ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ان فکروں کی طرف کہ ہم انگلش گرامرز کے مطابق اپنا سیکھ سکیں، کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے کن فکروں کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نیوز اینڈ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، جو اخبارات کے اندر یا ٹی وی کے اندر وہ جو ہیڈ لائنز آتی ہیں، جو خبریں آتی ہیں، جو نیوز آتی ہیں، ان کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بناتے ہیں۔ جیسے شاہ فیصل پاکستان آئے، اب شاہ فیصل جون سے ہیں وہ پاکستان آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے، یہ ماضی کی بات ہے، تو پاکستانی گرامرز کے مطابق اس کو تو ہمیں پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر بنانا چاہیے۔ لیکن کسی بھی نیوز کو، کسی بھی ہیڈ لائنز کو، اس کو نمایاں خبر بنانے کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ کنگ فیصل کمز ٹو پاکستان۔ جی پوری دنیا کے اندر کرکٹ بڑے شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھی کرکٹ کھیلتا ہے، پاکستان میچ جیتتا بھی ہے، تو جب پاکستان کوئی میچ جیتتا ہے تو پھر اس کی جو نیوز ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ ماضی کی بات ہوتی ہے، پاکستان نے کل میچ جیتا تھا، لیکن جب ہم دوسرے دن اخبار کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو آپ غور کریں۔ لوگ کہنے والے چاہے کہیں کہ آپ انگلش غلط بول رہے ہیں، لیکن آپ صحیح انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس نقطے کو سمجھیں کہ کسی بھی بات کو جب آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، نمایاں کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آپ پریزنٹ انڈیفینٹ میں بناتے ہیں۔ جیسے کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان نے 4 وکٹوں سے میچ جیتا، پاکستان نے 4 وکٹوں سے میچ جیتا۔ جی فکرہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہے، وقت گزر چکا ہے، پاکستان نے میچ جیتا تھا، تو اب اس کو کیا ہم پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر بنائیں؟ نہیں۔ ہم جب اخبار کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان ونز دا میچ بائی 4 وکٹس۔ اب دوسری سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری سچویشن کے اندر جو بھی کسی انسان کی پرماننٹ کام ہوتے ہیں، مثلاً میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہ میرا مستقل ٹھکانہ پاکستان ہے، میں بینک میں کام کرتا ہوں، میری روٹین، میرا سورس آف انکم وہ بینک ہے، تو ایسے پرماننٹ فیکٹس جو ان سے ہیں، جب اس کی ہم انگلش بناتے ہیں تو اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بناتے ہیں۔
میں پاکستان میں رہتا ہوں. آئی لیو ان پاکستان. میں بینک میں کام کرتا ہوں. آئی ورک ان اے بینک. یہ بینک میں کام کرنا میرا کوئی عارضی کام نہیں ہے، میری مستقل جاب ہے. اس لیے ایسے فقرات جس کے اندر آپ کا مستقل کوئی پرماننٹ کوئی کام ہو، اس کو ہمیشہ آپ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بنائیں. تفصیل سے ان کی ایگزامپلز جو سی ہیں وہ ہم اگلے لیسن کے اندر دیکھیں گے. ابھی جسٹ آپ کو میں اصول بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کا پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری روٹینز ہوتی ہیں، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے جی آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں جی کہ میں 6 بجے اٹھتا ہوں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ تم کتنے بجے سوتے ہو، تو میں کہتا ہوں میں 11 بجے سوتا ہوں. تو ایسی روٹینز کے جو کام ہوتے ہیں اس کو بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بناتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ایک فقرہ دیکھا، میں 6 بجے اٹھتا ہوں. آئی ویک اپ ایٹ 6. آئی سلیپ ایٹ 11. اسی روٹینز کو اگر ہم یونیورسل ٹروتھ لے لیں یا سائنسی حقائق لے لیں تو ان کا ترجمہ بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ اس کی جو اردو کی پہچان ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. اب دیکھا جائے تو یہاں پہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس آ رہا ہے، لگا رہی ہے، رہے ہیں. یہ ہمارا جو اگلا ٹینس آئے گا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس فقرے کے آخر کے اندر رہا ہے، رہے ہیں وغیرہ آئے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا دا ارتھ از موونگ اراؤنڈ دا سن. لیکن ہم جب بکس میں پڑھتے ہیں یا ہم کسی نیوز کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جو انگلش لکھی ہوتی ہے وہ یہ لکھی ہوتی ہے دا ارتھ مووز اراؤنڈ دا سن. دا ارتھ مووز اراؤنڈ دا سن. یہاں پہ اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بناتے ہیں. سائنسی حقائق ہے نا، اس کے اندر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی. سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے. اس لیے جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر کریں گے. جی چلیے اب اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں. دریائے راوی بہہ رہا ہے. اب یہ بھی کنٹینیوس کا فقرہ لگتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش کے اندر تو ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر کرتے ہیں. اس کی پہچان رہا ہے، رہی ہیں وغیرہ نہیں چلتی. اور اگر آپ کریں گے تو پاکستان کے اندر تو ہو سکتا ہے آپ کو نمبرز وغیرہ مل جائیں، مارکس وغیرہ مل جائیں، کوئی آدمی خوش بھی ہو جائے کہ بڑی اچھی انگلش بول رہے ہیں. لیکن کوئی انگلش اس بات کو سنے گا تو وہ کہے گا کہ اس کو بالکل انگلش نہیں آتی. دا ریور راوی فلوز، کیونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن ہے، ہم نے کہا تھا کہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایسی ہی یس آئے گا. تو یہاں پہ اس کی انگلش ہمارے سامنے آئی دا ریور راوی فلوز. جی ایک اور عالمگیر سچائی کی طرف چلتے ہیں. دنیا اور سائنس دونوں اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. دا سن رائزز ان دا ایسٹ. جی پیارے بچوں، تو ہم نے اس اصول میں یہ بات سمجھی کہ یونیورسل ٹروتھ، سائنسی حقائق، ایسے فقرے جو ان سے ہیں جنہیں دنیا تسلیم کر چکی ہو کہ یہ درست ہیں، ان کی جب بھی ہم انگلش بنائیں گے تو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بنائیں گے. خواہ ان کی اردو میں ماضی میں بات ہو رہی ہو یا مستقبل میں بات ہو رہی ہو، ہم نے اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بنانی ہے. جی سائنسی حقائق جان لینے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، لوگوں کی، کہ ان کے بھی کچھ معمولات، تہوار، ان کی کچھ روٹینز ہوتی ہیں جو کہ ہر سال کوئی خاص دنوں کے اندر یہ کرتے ہیں. تو ایسے فنکشنز یا ایسے تہوار یا ایونٹس کو جب بھی ہم ان کی انگلش بنائیں گے تو ان کو بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بناتے ہیں. لوگ ہر سال عید مناتے ہیں. پیپل سیلیبریٹ عید ایچ ایئر. یہاں پہ ایچ ایئر کہہ لیں یا ایوری ایئر کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. مراد ہر سال ان کا یہ تہوار منایا جاتا ہے. اسی طریقے سے فکسڈ اسکیجول جو ان سے ہوتے ہیں، ہماری جو مقررہ اوقات کے مطابق کچھ ہمارے کام ہوتے ہیں، کوئی کلاس لگتی ہے، ڈاکٹر کلینک پہ آتا ہے، بس آتی ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی چیزیں جو کہ پہلے شدہ پری پلان ہوتی ہیں اور طے شدہ امور کے حوالے سے ہوتی ہیں، چاہے ان کی اردو جو ان سی ہے وہ
مستقبل کے اندر ہی کیوں نہ آ رہی ہو، گا گی گے کے حوالے سے کیوں نہ آ رہی ہو، ہم نے ان کو بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی ان کی انگلش بنانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہماری کلاس 9 بجے شروع ہوگی، آور کلاس اسٹارٹس ایٹ 9۔ ہم نے اس فقرے میں بھی دیکھا کہ اس کے آخر میں گا گی گے وغیرہ آ رہا ہے، شروع ہوگی، لیکن ہم نے اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں اس لیے بنایا کیونکہ یہ بھی ہمارا فکسڈ ٹائم کے مطابق کام ہونا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم بس اسٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے اور ہماری جو بس کا ٹائم ہے وہ 3 بجے ہے، تو ہم اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ بس 3 بجے روانہ ہوگی، تو ہم کس طریقے سے اس کی انگلش بناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو فیوچر میں بناتے ہیں یا پریزنٹ کے اندر بناتے ہیں؟ تو اس کی ایگزیکٹ اور صحیح انگلش ہوگی پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر۔ کیسے؟ دا بس لیوز ایٹ 3 o'clock۔ جی اسی طرح اگر ہم نے ٹرین کا بتانا ہو کہ وہ 7 بجے آئے گی، تو ہم اس کو بھی گا گی گے کے اندر فیوچر کے اندر اس کی انگلش نہیں بناتے، بلکہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی بناتے ہیں، دا ٹرین کمز ایٹ 7۔ جی پیارے بچوں، تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ایسی جابس جو کہ پرماننٹ ہوتی ہیں، جن کا تعلق مستقل ہوتا ہے، ان کی جب بھی ہم انگلش بناتے ہیں تو ہم ان کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بناتے ہیں۔ وی لیو ان نیو یارک، اگر ہماری کوئی روٹین ہے، اس روٹین کا بتانا ہے، آئی ویک اپ ایٹ 6، آئی گو ٹو سلیپ ایٹ 11۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، دا سن رائزز ان دا ایسٹ۔ اگر کوئی طے شدہ اسکیجولز ہیں، ان کے متعلق اگر ہم نے فکرے بنانے ہیں تو ان کی بھی ہم انگلش جون سی ہیں وہ انڈیفینٹ کے اندر بنائیں گے۔ آور کلاس اسٹارٹس ایٹ 9، دا فلائٹ لیوز ایٹ نون، آئی آلویز گو ٹو اسلام آباد بائی بس۔